پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہیں, اور پروگرام میں آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں صوبائی وزیر اطلاعات پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب. چوہان صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. السلام علیکم چوہان صاحب, کیسے مزاج ہیں؟ کل بڑا مار کا تو لڑا انٹرویو دیا آپ کے پرائم منسٹر نے, اس میں ذکر ہوا عثمان بزدار صاحب کا بھی کہ چیف جسٹس نے ان کو جو ناروا طور پہ بلایا. ایک تو یہ بات ہوئی, دوسری انہوں نے بڑی تعریف کی بزدار صاحب کی, اور یہ کہا کہ وہ وسیم اکرم کی طرح اوپننگ بیٹسمین بننے جا رہے ہیں ان کے, یہ اچھے کھلاڑی ہیں. تو یہ کوئی گراؤنڈ پہ کوئی سچویشن کوئی آپ کے علاوہ ہمیں پتہ ہی لگتی کہ واقعی اتنے مارکے ہو رہے ہیں. اب وہ انہوں نے یہ اگر کہا ہوتا کہ وسیم اکرم کی طرح بیٹسمین بننے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے سر فیاض صاحب, وہ تو بولر ہے کہ وسیم اکرم کی طرح بیٹسمین تو نہیں بن رہے وہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ عثمان بزدار صاحب بڑی خاموشی کے ساتھ, بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑی تندہی کے ساتھ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو رزم ہو کہ بزم ہو پاک دل و پاک باز کے مصداق پنجاب کی اس وقت خدمت کر رہے ہیں. زیادہ اچھل کود نہیں کر رہے, چھلاوے کی طرح جیسا سابق جو ہے وہ نام نہاد خادم اعلیٰ تھے. آپ کے فون کے اندر بھی BCO کلپس موجود ہیں, سٹیج پہ کھڑے ہیں اور دنیا کو دکھانے کے لیے جناب تقریر کے درمیان اچانک پتہ نہیں کون سا جن ان کے اوپر حاوی ہوتا تھا, وہ مائک پکڑ کے سارے گرا دیں گے, یا جو ہے نا اچھل کود کر کے یا وہ نعرے لگانا شروع کر دیں گے اس قسم کی, یا وہ انڈیانا جونز کی ٹوپی پہن کے امبریلا لے کے اور لمبے لمبے کالے شوز لے کے وہ آ جاتے تھے اور لوگوں کے سامنے ڈرامے بازی. کم از کم اس قسم کی ڈرامے کلامی کے لیے مزے کا جملہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے, وہ آپ نے جو یہ مثالیں دی ہیں شہباز شریف صاحب کی, تو پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو وزیر اعلیٰ یہ تندہی سے کام کر رہے ہیں, تندہی سے تو وہ کام کر رہے تھے, تندہی سے جو آپ نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا. دیکھو بات یہ ہے کہ آپ 3 ماہ کی کارکردگی دیکھیں, اس 3 ماہ کے اندر کوئی ایک سنگل مجھے فائنینشل سکینڈل بتا دیں, یا اقربا پروری کی وہ مثال کہ کروڑوں اربوں روپے کی مالیت کے جناب کوئی ٹھیکے کروڑوں اربوں روپے کی مالیت جس کے تحت جناب کوئی عہدے کے تحت ہوں, اس عہدے کو جناب کسی اپنے عزیز و اقارب کے حوالے کر دینا, یا پورے کے پورے خاندان کو جو ہے وہ ایک سرکاری یا غیر سرکاری عہدوں کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دینا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گے شیلٹر ہومز ہم لے کر آئے ان 3 ماہ کے اندر, لیبر پالیسی ہم لے کر آئے, انڈسٹریل پالیسی ہم نے اپروو کی, ہم نے جناب بڑی خاموشی کے ساتھ 55 لاکھ کا آپ کا CM سیکریٹریٹ کا خرچہ 9 لاکھ تک جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب لے کر آئے. میں کہتا ہوں جی اس سے بڑی اور آسٹیرٹی اور اس سے بڑی اور کیا آپ کا جناب پہلی دفعہ تحصیل ناظم سے ڈائریکٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بننے والی ایک شخصیت نے خاموشی کے ساتھ جو خدمت کی ہے, وہ پچھلے 40 سال کے ساتھ جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں, اور تیسری چوتھی دفعہ جو ہے نا, بلکہ چوتھی دفعہ جو ہے نا یہ وزیر اعلیٰ بنے تھے, بیچ میں ایک دفعہ جو ہے نا ان کا بکھر کے الیکشن کو بھی اگر آپ شامل کر لیں تو یہ چوتھی دفعہ وزیر اعلیٰ ان کا بنتا ہے. وہ کام نہیں کر سکے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, وہ ابھی بھی اور اسپیشلی فیوچر کے جو ہے وہ وسیم اکرم ثابت ہوں گے. چوہان صاحب یہ تو ٹھیک ہے, ایک طرف میں شہباز شریف صاحب جو مائک توڑ دیتے تھے, دوسری طرف عثمان صاحب ہیں جو انتہائی کم گو شریف النفس مرنجا آدمی ہیں واقعی, لیکن وہ مائک پکڑتے ہی نہیں ہیں. یہ اچھے سیاستدان ہیں, ہماری ان سے کوئی بڑی اچھی انٹریکشن ہوئی ہے 1-2 دفعہ, لیکن بہت کم گو, اور وہ زیادہ یہ بات اپنا گون گاتے نہیں, صرف آپ کے ذریعے میں پتہ لگتا ہے کہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. اچھا مجھے ایک بتائیں عارف نظامی صاحب, 2013 کے اندر پرویز خٹک صاحب کو جب بنایا تھا نا وزیر اعلیٰ, عمران خان صاحب نے چوز کیا تھا, یقین جانے آپ بھی گواہ ہوں گے, ہم نے بھی پہلے 6 مہینے سال یہ تنقید سنی تھی کہ وہ ٹاک شوز نہیں کرتے, وہ میڈیا کے اندر نہیں آتے, وہ بولتے نہیں ہیں. پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ پاکستان کے اندر 7 ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنتے ہیں, وفاق 4 صوبے گلگت بلتستان اور کشمیر. 5 سال 2013 سے لے کے 2018 تک آپ 5 سال کی کارکردگی ان 7 ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی لگائیں تو یقین جانے اگر آپ اسیس کریں گے تو پہلے نمبر پہ KPK موجود ہوگا ہر شعبے میں.
تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، آپ کی جناب عوام کو سہولت دینے کے حوالے سے، پھر اس کے علاوہ لا میکنگ کے حوالے سے، پالیسیز بنانے کے حوالے سے، پھر اس کے علاوہ آپ کی گڈ فائنینشیل سروسز کے حوالے سے، کسی شعبے کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو وفاق اور پنجاب سمیت سب سے وہ بہتر نظر آئے گا وہی جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب تھے۔ پھر پرویز خٹک صاحب آپ کو آخری 2-3 سال فر جو ہے وہ آپ کو میڈیا ٹاک کرتے ہوئے بھی اور ٹاک شوز کے اندر بھی نظر آئیں گے۔ تو ایگزیکٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی سٹارٹ ہے، کم گو آدمی ہے لیکن کام جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آتا تھا کہ وہ اتنے اچھے تھے پرویز خٹک کہ ان کی صد خواہش کے باوجود ان کو دوبارہ وزیر اعلیٰ نہیں لگایا گیا، ان کو تو سزا دی گئی اس چیز کی۔ نہیں، یہ بھی میں بتا دوں، دیکھیں ہوتا یہ ہے جب بھی آپ کوئی ٹیم کپتانی کر رہے ہیں نا، عمران خان صاحب کپتانی کر رہے ہیں، اس میں ان کی مرضی ہے، کسی کو کہیں کہ یار تم وکٹ کیپر ہو جاؤ، کسی کو کہے تم جناب لیفٹ ان ہو جاؤ، یا کسی کو جناب آپ ایکسپرٹیز کے مطابق ہو جاؤ۔ یہ کپتان کی مرضی ہے، جہاں پہ بھی کھڑا کر دے، کپتان کی خواہش پر تو نہیں ہوتا نا۔ وسیم اکرم کو اوپننگ بیٹسمین کے طور پہ، وسیم اکرم کو اوپننگ بھیجنے تو نہیں ہوگا نا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے فیاض صاحب کہ آپ نے بڑی آسٹیرٹی کی مہم شروع کی اور بھینسیں بیچ کر جتنے پیسے کمائے، میں ذاتی طور پر اس کا حامی ہوں، ویسے میں اس کو غلط تنقید نہیں کرتا، میں کہتا ہوں چلیں آپٹکس کے طور پر وہ، لیکن یہ پیسے اس سے زیادہ آپ ایک ایسے پروجیکٹ پر لاہور میں خرچ کرنے جا رہے ہیں گورنر ہاؤس کی دیوار گرا کر، جو شاید پرائورٹی لسٹ میں کہیں نیچے ہونی چاہیے۔ یہ آپ کو پہلے 100 دن کے اختتام پر ہی جب آپ نے اپنا کام شروع کیا ہے تو یہ کیا سوجھی کہ آپ گورنر ہاؤس کی دیوار کو گرا کر وہاں جنگلہ لگا دیں؟ بے شمار پروجیکٹس ابھی وزیر اعظم نے کہا۔ ہاں میں انہی کی بات کروں، انہی کے وزیر اعظم ہے نا۔ جی جان صاحب دیکھیں، آپ کو صرف بھینسیں نظر آ رہی ہیں، آپ کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ صرف پنجاب کے اندر ہم نے ہزاروں ایکڑ زمین، سرکاری غیر سرکاری زمین چھڑا کے 200 ارب سے زائد کا پیسہ جو ہے نا وہ سرکاری خزانے کے اندر جو ہے وہ جمع ہوا ہے 200 ارب کی مالیت کا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ کام آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اور آسٹیرٹی جو ہے نا، ایک دیکھیں، آپ ایک چھوٹے سے بچے کو جو ہے نا 5 سال کے بچے کو آپ روزہ رکھواتے ہیں تو آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار دیکھو یار کتنا ظلم کر رہے ہو، 5 سال کے بچے پہ روزہ فرض بھی نہیں ہے، آپ اس کو روزہ رکھوانے لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک سمبولکلی آپ اس کو ایک ایتھکس اور مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے چوہان صاحب، میں نے تو کہا اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن میں صرف اس مثال سے دے رہا ہوں کہ آپ پیسے بچا رہے ہیں نا، تھوڑے تھوڑے مختلف جگہوں سے پیسے بچا رہے ہیں، تو اس پروجیکٹ پہ دیوار پہ کیوں یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گورنر ہاؤس کی دیوار کیا اتنی پرائورٹی کیا تھی اس کی؟ میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں، اصل بنیادی چیز یہ ہے، یہ انگریز کے دور کی نا ایک یاد ہے، غلامی کی ایک یاد تھی کہ گورنر ہاؤس ایک بہت بڑا گورنر ہاؤس ہے جہاں پہ ایک ایسا بندہ ہے جس کے ذمہ کوئی آئینی قانونی چند ایک کاموں کے علاوہ کوئی جناب فزیکل کام ہی کوئی نہیں ہے۔ تو سر گورنر ہاؤس گرائے نا، دیوار گرانے کا کیا مقصد ہے؟ جی پھر تو گورنر ہاؤس گرائیں، پھر آپ پرانی جو کئی اور بلڈنگ کی بات میں پوری جی جاری رکھیں جی، میں پوری بات کر لوں نا۔ اب وہ جو ایک غلامانہ دور کی ایک یاد تھی، لوگ دور دور سے، لاہور کے لوگ دور دور سے دیکھا کرتے تھے، دور دور سے، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ عارف نظامی صاحب میری اس بات کو انڈوس کریں گے، 1979 کے اندر گورنر جیلانی نے بھی نا ضیاء الحق کے دور کے اندر یہ دیوار گری تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم نے جو ایک وعدہ کیا تھا وہ یہ کہ وہ گورنر ہاؤسز کہ جو انگریز دور کی غلامی کی ایک نشانیاں ہیں، لوگوں کو اوور ایو کرتی ہیں، لوگ ذہنی طور پر ان کو ایک غلام کے طور پر، ایک خوف کے طور پہ جو ہے بڑے بڑے ہزاروں ایکڑ کے جو ہے نا وہ عمارتوں کو دیکھتے ہیں، ہم نے وہ خوف ختم کرنا ہے۔ عمران خان صاحب کا اصل ویژن اور اصل سوچ یہ تھی، اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا تھا۔ اب لاہور ہائی کورٹ اس کے اندر انٹروین کر گئی ہے، کورٹ جو فیصلہ کرے گی ہمارے سر آنکھوں پہ۔ لیکن عثمان صاحب یہ آپ نے بات کی نا کلونیلزم کی، اب ایچسن کالج جہاں خان صاحب بھی پڑھے ہیں اور اکثر ہمارا قرآن تک پڑھتا ہے، وہ تو کلونیلزم کی سب سے بڑی نشانی ہے این مال روڈ پہ، وہ دیواریں بھی گرائیں، وہاں غریب لڑکوں کو اسکول میں بھی جانے دیں۔ پھر آپ آگے چلے جائیں، جو ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، پھر آپ سول سروس اکیڈمی چلے جائیں وہ بھی اس کی نشانی ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ پارلیمانی نظام بھی انگریزوں کی نشانی ہے، یہ سارا سسٹم ہی انگریزوں کا دیا ہوا ہے، تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا اگر یہ، تو پھر آپ کو سب کچھ ہٹانا پڑے گا۔ نہیں دیکھیں، اس کا ایچسن کالج کا نا کوئی پولیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایک پولیٹیکلی ایک سوچ عمران خان صاحب نے یہ ڈیلیور کی تھی
کہ گورنر جو ہے جس کا کام صرف اسمبلی کا اجلاس بلانا اور اس کو جناب ایڈجن کرنا، اس سے زیادہ کوئی جو ہے نا یا 2-4 جو ہے نا اور چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اس کے علاوہ گورنر کا جو ہے نا کوئی آئین کے اندر ایز سچ جو ہے نا کوئی رسپانسبلٹی اور جو ہے نا وہ فیزیبلٹی کوئی نہیں، اور نہ ہی اس کا کوئی عملہ ہے، نہ کوئی اس کی جناب انفراسٹرکچر ہے. تو اس کے تحت بنیادی سوچ یہ تھی کہ اس کو ایک اتنے بڑے پریمیسز کے اندر دیکھنا ہزاروں چوہان صاحب وہ گورنر صاحب جو نا آپ کس طرح کہتے ہیں. میں عارف نظامی صاحب ایک منٹ میں بتاتا ہوں. میں صرف میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے شانتی دے دوں نا پہلے. نہیں میری آتما کی شانتی. مجھے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں چوہان صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں کے دور کی چیز گرانی ہے، مان لیا، تو پھر گورنر ہاؤس گرائے نا، وہ ختم کرے. دیوار پہ چاری کا کیا قصور ہے؟ آپ دیوار گرا رہے ہیں اور جنگلہ لگا رہے ہیں، تو گورنر ہاؤس تو برقرار رہے گا اپنی جگہ پہ. سر اچھا آپ بات پوری سنتے نہیں ہے نا، آپ تسلی سے اگر 2.5 منٹ پوری ایک سوال کا جواب 4-5 منٹ سے اسی موضوع میں بات کریں، میں تو آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. نہیں آپ بار بار بات دیکھو، ہم نے اس سے پہلے بھی اعلان کیے ہیں کچھ گورنر ہاؤسز کے حوالے سے، اس کی طرف آپ آ نہیں رہے. ہم نے کہا کسی کو میوزیم بنائیں گے، کہانی طے ہو چکا ہے کہ کس کو میوزیم بنانا ہے، کس کو یونیورسٹی بنانا ہے، کس کو کون سا جنا تاریخی ورثے کا جنا کوئی جنا عمارت بنانا ہے. یہ چیزیں فائنلائز ہو چکی ہیں. یہ ہم کو ابھی ہم نے نہیں طے کی کہ پہلے دیواریں گرائیں گے اس کے بعد سوچیں گے کہ اب اس گورنر ہاؤس کا کیا کرنا ہے. وہ طے ہو چکا ہے، لیکن عوام کو ایکسیس دینے کے لیے ایکسیس بھی ہم نے دے دیا ہے. لوگ ہر اتوار کو اندر جاتے ہیں. اس سے پہلے پاکستان میں کبھی یہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس سے زیادہ آگے مزید بڑھتے ہوئے یہ ایک جیسچر تھا. چلو اس کے اوپر ہائی کورٹ نے اگر کوئی انٹروین کر کے کوئی اس کے اوپر پروسیڈنگ کر کے فیصلہ کرنا ہے، جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. چوہان صاحب آگے چلتے ہیں. یہ تو ہوا ایک مسئلہ نا گورنر ہاؤس کا. اب اور بھی بڑے معاملات چل رہے ہیں. مثلاً یہ کہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، مہینوں کی، اور یہ فارغ ہو جائیں گے. یہ آپ کو بھی کوئی اس میں کوئی نظر آتی ہے کوئی یہ کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں وہ؟ نظامی صاحب بات یہ ہے کہ اب آصف علی زرداری صاحب کا ایک ہی کام رہ گیا، وہ جو نجومی بیٹھے ہوتے ہیں نا سڑکوں کے کنارے طوطا فال نکالنے والے. اب بیچاری 350 ووٹوں کی ان کی قومی اسمبلی میں رہ گیا ہے ووٹ. پنجاب میں KPK میں اور بلوچستان میں 350 ووٹ نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک زرداری پوری پیپلز پارٹی پہ بھاری. وہ ایسا بھاری ہوا ہے، پیپلز پارٹی کا ستیہ ناش پھیر دیا. کراچی شہر کے جس کے سر پہ ان کی پالیٹکس ہوتی تھی، آج 0 پوزیشن ہے وہاں پہ، 0. تو کہنے کا مقصد یہ ہے سندھ کے دہی آبادی کی جنا ایک پارٹی رہ گئی ہے، وہ بھی جس طریقے سے سیٹیں لی ہے. اور میں لمبی ڈسکشن ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. زرداری صاحب کو اب نظر آ رہا ہے آگے شکنجا. چوہان صاحب، زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں یا رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کہا بطور اپوزیشن کے ایک ممبر کے، ان کو شاید ایسی باتیں کرنی چاہیے. وہ تو چلیں ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں ہے تو اس لیے کہہ رہے ہیں. کہ یہ عمران خان صاحب کو یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن کا ذکر کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اس سے بہانہ مل گیا اپوزیشن کو. نہیں ویسے وہ مڈ ٹرم انہوں نے ضمناً ذکر کر دیا لائٹس انداز میں. ہم لوگوں نے زیب داستان کے لیے بڑھا دیا، تو ان کو ذکر ہی شاید نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تو موقع دے دیا نا کہ آپ نے مڈ ٹرم پہ اس پہ جا کے دیکھیں. صاحب لگتا ہے بہت پریکٹس ہے، لوز بال پھینک ہے. میں بتاتا ہوں، دیکھیں عارف نظامی صاحب نے بڑے احسن طریقے سے اس چیز کو خود ہی ڈیفائن کر دیا. ہم پولیٹیشین ہوں یا میڈیا پرسن ہوں، دونوں افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں، اور حد سے زیادہ افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں. پہلے ایک دفعہ بلایا ایک ٹیم کو جناب میڈیا کی، اس کے اندر جناب انہوں نے وہ یو ٹرن والی ایک کہانی نکالی. حالانکہ حقیقت یہ ہے سیاق و سباق کو ملا کے اگر بات کی جاتی تو کچھ بھی نہیں تھا اس بات کے اندر، لیکن اس کو بڑی ہائپ کریٹ دے دی. ابھی ایگزیکٹلی یہی والی بات، کوئی کسی قسم کی مڈ ٹرم الیکشن کی اس انداز سے بات نہیں ہوئی، نہ کوئی تھریٹ ہوا، نہ کوئی بات ہوئی. لیکن وہ جس انداز سے سوال و جواب ہو رہا تھا، اس کے اندر ایک جملہ یا آدھا جملہ بیچ میں آیا، اس کو آپ نے جناب سیاق و سباق سے ہٹا کے ایک ہائپ کریٹ کر دی. لیکن اب اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ 5 سال حکومت کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے انشاءاللہ. یہ جملہ عمران خان کو بھی ایسے کہہ دینا چاہیے تھا ضمناً بھی. چوہان صاحب، یہ جنوبی پنجاب کی بیل منڈے چڑھتے نظر نہیں آتی. ملتان میں سیکریٹریٹ تو بن جائے گا، لیکن جب اس کی جزیات میں جاتے ہیں آپ، تو نہ آپ کی پارلیمنٹ میں میجورٹی ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں آرڈیننسوں کے ذریعے حکومت کروں گا، نہ ہی آپ اپوزیشن کو آن بورڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری ہے کہ اگر یہ صوبہ بن جاتا ہے موجودہ آپ کی ادبی اکثریت سے، تو سینٹرل پنجاب میں تو آپ کی حکومت چلی جاتی ہے، ساؤتھ پنجاب میں بن سکتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کام ہونے کا نہیں ہے.
دیکھیں نظامی صاحب، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے خود ڈیفائن کر دی، وہ یہ کہ ہمیں جو موجودہ مینڈیٹ ملا ہے نمبر گیمز کی صورت میں اسمبلیوں میں، ہمارے پاس پنجاب کے اندر سادہ اکثریت ہے، قومی اسمبلی کے اندر سادہ اکثریت ہے، اور سینٹ کے اندر سادہ اکثریت بھی نہیں ہے. اب ایک صوبہ بنانے کا جو پورا پروسیس ہے، اس پروسیس کے اندر کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں کہ ہمیں ان اسمبلیوں کے اندر اور سینٹ کے اندر 2/3 میجارٹی چاہیے. یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے تو نہیں بننا، یہ تو آئین کے اندر ترمیم کر کے جو ہے وہ سارا معاملات چلنے ہیں. اس میں ہم لوگ جو ہے نا وہ اس جو رزلٹ آیا ہے نمبر گیمز کی صورت میں اسمبلیوں میں، اس میں تو ہم جو ہے نا بالکل بے بس ہیں اس ایشو کے حوالے سے. لیکن ہماری نیت نیک ہے. ہم نے جناب حکومت بننے کے فوراً بعد عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے ٹاسک فورس بنا دی، شاہ محمود قریشی صاحب کو اس کا ہیڈ لگا دیا، سردار عثمان بزدار صاحب بھی اس کے ممبر ہیں، اس کے اوپر پراپر کام ہو رہا ہے. جب ساری چیزیں فائنلائز ہو جائیں گے، ہم جب مارکیٹ کے اندر اس کو لے کر آئیں گے تو ہمیں ہیلپ درکار ہوگی نون لیگ کی بھی اور پیپلز پارٹی کی بھی. اس موقع پہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ اس ٹاپک کے اوپر جنوبی پنجاب صوبے کے اوپر پالیٹکس کر رہے ہیں یا ریئل مینر میں جانا سنسیئر ہیں، اس چیزیں پتہ چل جائیں گی. صحیح ہے. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، آپ کا بہت شکریہ. وقت دیا. ایک مختصر بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد ذرا چونکہ ڈالر والا معاملہ نظامی صاحب بڑا ٹیڑھا ہوا ہے، اور اس میں بھی عمران خان صاحب نے ایک خبر ہیڈ لائن بنوائی کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا اسٹیٹ بینک ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، تو اس نے اس ڈالر کو اوپر نیچے کیا ہے. یہ تو مجھے ٹی وی پر دیکھ کے پتہ چلا. تو کیا یہ اتنا ہی سادہ ہے؟ کیا یہی طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیا یہی میکانزم عام طور پر بھی ماضی میں بھی ایسا ہی رہا، پچھلی حکومتوں میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا؟ تو یہ تمام چیزیں اور اس سے کیا امپیکٹ آ رہا ہے، اور کیا یہ جو افواہیں ہیں کہ بھائی ڈالر تو 200 روپے تک جائے گا، اور تو اس سے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ صرف ان افواہوں کے نتیجے میں ہی کیا ہو رہا ہے؟ ان سب پر بات کریں گے. مختصر بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اور جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ڈالر کی صورتحال اور مجموعی طور پر جو اکانومی ہے پاکستان کی، وہ کیا سمت اختیار کر رہی ہے، حکومت اس کو صحیح ڈائریکشن میں لے جا رہی ہے، ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ندیم الحق صاحب، ماہر معاشیات ہیں اور سابق ڈپٹی چیئرمین رہے ہیں پلاننگ اینڈ کمیشن کے، اور IMF کے ساتھ بھی مختلف حوالوں سے وابستہ رہے ہیں. ڈاکٹر ندیم الحق صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کی جانب بڑھیں، ایک ڈالر کے حوالے سے یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب نے کل کیا کہا کہ اسٹیٹ بینک نے اس کی قیمت بڑھا دی، اور ان کے علم میں نہیں تھا. تو لیکن ماضی میں کیا پرائم منسٹر اور اسد عمر صاحب کیا کہتے رہے ہیں اس حوالے سے، ان کے کیا خیالات رہے ہیں، ذرا دیکھ لیجئے پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اسٹیٹ بینک اٹونومس ہے نا. اچھا، مجھے تو نہیں پتا تھا. اگر مجھے ہوتا تو میں ان کو شاید کہتا اور طرح کریں، شاید ڈیلے کر کے کریں، سٹیگر کر دیں. لیکن خیر اسٹیٹ بینک نے کیا. ہم نے میسج بھجوائی ہے کہ آگے سے یہ آپ نے کرنا ہے، تو ایک چھوٹا سا گروپ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، تاکہ ہم اپنی ان پٹ دے سکیں. یہ دونوں دفعہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ مجھے نیوز کے اوپر پتہ چلا روپیہ گرا ہے. ڈیویلویشن آئی حکومت کے نالج میں لا کے اسٹیٹ بینک نے کی یا نہیں؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس وے، اسٹیٹ بینک کے اندر کس کو پتا تھا وہ مجھے پتا نہیں، لیکن اسٹیٹ بینک کے باہر 2 لوگ تھے جن کو پتا تھا. گورنر اسٹیٹ بینک نے مجھے انفارم کیا، انہوں نے کرٹسی کے طور پہ انفارم کرتے ہیں، استحقاق ان کا، یہ خود فیصلہ کر سکتے. انہوں نے مجھے انفارم کیا کہ کل صبح ہم یہ ایکشن کرنے جا رہے ہیں. میں نے وہ میسج پرائم منسٹر کو ریلے کر دیا. مجھے اور پرائم منسٹر کو پتا تھا، باقی کسی کو کیبنٹ میں بھی نہیں پتا تھا. اچھا، اب ڈاکٹر ندیم الحق صاحب، سب سے پہلا اور سادہ اور بنیادی سوال تو یہی ہے کہ کیا واقعی ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک اپنے طور پر فیصلہ کر لے اور اس کو ایگزیکیوٹ کر دے اور پرائم منسٹر کو ٹی وی پر دیکھ کے پتہ چلے، یا پرائم منسٹر کے علم میں آ جاتا ہے جیسے کہ اسد عمر صاحب نے دوسرا یہ کہ جو ابھی کلپ دکھایا اس سے تو بڑی کانٹرڈکشن ایک سامنے آتی ہے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ دونوں مرتبہ مجھے نہیں پتا تھا جی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی مرتبہ کے بارے میں کم از کم 2 آدمیوں کو پتا تھا. 2 آدمیوں کو پتا تھا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ دی فائنانس منسٹر اینڈ دی پرائم منسٹر are not on the same page. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ نظامی صاحب، آپ لوگ میڈیا کو بڑا اچھا مواد مل گیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر شو پہ یہ بات ہو رہی ہے، اور ٹھیک ہے، ہونی چاہیے. میڈیا فریڈم آف سپیچ کا قائل ہے. بٹ جو قاعدے کی بات ہے وہ عمران صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہی کہ اگر ہر ڈیسیجن پرائم منسٹر کے پاس جانی ہے تو پھر تو آپ اکبر بادشاہ کے راج میں چلے گئے دوبارہ. ڈیموکریسی میں ڈی سینٹرلائزیشن جو عمران خان کہہ رہا ہے، پرائم منسٹر کہہ رہا ہے، وہ اچھی بات ہے. ڈی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے، ہر ڈیسیجن پرائم منسٹر کے پاس نہیں جانی چاہیے. اسی سے ہماری خرابی ہوئی ہے نواز شریف کے دور میں، بے نظیر کے دور میں، شہباز شریف کے دور میں. اب دیکھیے،
جو پالیسی دنیا جہان میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی سینٹرل بینک خود ڈیسیشنز لیتا ہے, سینٹرل بینک خود واچ کرتا ہے ایکسچینج ریٹ کو. یہ جو ہے والیٹیلیٹی اس کو ہم کہتے ہیں ایکسیس والیٹیلیٹی. اس والیٹیلیٹی کو اسٹیٹ بینک کو واچ کر کے طریقے سے کرنا چاہیے تھا, پر اس کی وجہ بالکل سامنے کلیئر ہے. کیپیسٹی ہمارے ملک میں کہیں رہی نہیں, آپ نے کہیں پروفیشنلزم چھوڑی نہیں, آپ نے ہر ادارے کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اب پتہ نہیں اسٹیٹ بینک میں ڈیسیجن کیسے لی گئی, کیا کیا گیا. خیر, بٹ ان اینی کیس ڈیسیجن مارکیٹ کو لینی چاہیے, اسٹیٹ بینک کو نہیں لینی چاہیے. جو طریقہ ہے اس کام کو کرنے کا ایکسچینج ریٹ کو, ہماری ایکسچینج ریٹ جو ہے مینیج ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے, ایک قسم کی فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے. اس میں ہماری پالیسی جو ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے ریزروز ہماری کتنے ہونے چاہیے. جو اسٹیٹ بینک کی اصل غلطی تھی جس پہ آپ لوگ بات نہیں کر رہے, وہ غلطی تھی کہ انہوں نے $7-8 بلین ریزروز کے ضائع کر دیے ایکسچینج ریٹ کو ڈیفینڈ کرنے میں. دیٹ واز ایکچولی دا بیڈ پالیسی. جو بات کرنی چاہیے اس پہ کرنی چاہیے. یہ جو ایونٹ ہے یہ بڑا چھوٹا سا ایونٹ ہے, اور اس کا واقعی پرائم منسٹر کو نہیں پتا ہونا چاہیے تھا. پرائم منسٹر کو بعد میں ضرور انفارم کرنا چاہیے تھا, وہ انہوں نے کر دیا. اس پہ اسٹیٹ بینک کو خود اپنی انویسٹیگیشن اسی دن کر لینی چاہیے تھی, اسی دن اس کا راز نکال لینا چاہیے تھا, اور اسی دن اسٹیٹ بینک کے اندر سسٹم موو کرنے چاہیے تھے جن کو فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر کو دونوں کو راز میں لینا چاہیے تھا. پر پرائر ڈیسیشنز نہیں جانی چاہیے پرائم منسٹر کے پاس یا فائنانس منسٹر کے پاس. لیکن ڈاکٹر صاحب یہی سینٹرل بینک اٹانومی, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے, فنڈ کہتا ہے سینٹرل بینک اٹانومی. ڈاکٹر صاحب جی آپ نے تو کہا کہ ہونا چاہیے ایسے, لیکن ہوتا ایسے ہے کہ جیسے شوکت ترین صاحب نے کل کہا ایک انٹرویو میں, انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ فائنانس منسٹر کو پتہ نہ ہو کہ ان کی نالج کے بغیر ڈالر جو ہے فری فال میں چلا جائے. دوسرے انہوں نے ایک اور بات کہی, انہوں نے کہا اگر روپے کو گرانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ 100 روپیہ آپ نے اس کو گرایا, پھر 50 سے بڑھایا, پھر اگلے دن 2 روپے کیا, آہستہ آہستہ اسٹیگر کر کے کرتے ہیں. یہ یکمشت 8-10 روپے ایک گو میں. پھر آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ ٹھیک ہے کہ ڈالر از اوور ویلیوڈ, ہم انفلیشن ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ 31 اگست 2018 کو ہمارا 125 روپے کا ڈالر تھا, 25 اب 140 پہ پہنچ گیا ود ان فیو منتھس. تو اس کی جو اپنی ریمیفیکیشنز ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے تو پتہ نہیں, ہم نے اسٹیٹ بینک میں جانا ہے, اس میں جانا ہے, IMF میں کب جائیں گے, کتنا پیکج ہے. ساتھ آپ ان کی کریٹیسیلٹیز چپ کر کے سبسڈیز کم کرنے کی, انرجی کی قیمتیں بڑھانے کی, روپے کو گرانے کی کیے جا رہے ہیں. تو وائی از ناٹ, جو آپ بات کہہ رہے ہیں, وائی از ناٹ دس گورنمنٹ آنیسٹ ود دا پیپل اینڈ ٹرانسپیرنٹ. میرا خیال نظامی صاحب گورنمنٹ جو ہے نا, بالکل صحیح, گورنمنٹ جو ہے نا, گورنمنٹ بہت زیادہ باتیں کر رہی ہے اور بہت زیادہ پریس کے ساتھ انٹروین کر رہی ہے. آئی تھنک ذرا تھوڑا پریس سے بھی پیچھے ہٹ جانا چاہیے انہیں, اور اپنا مائنڈ کلیئرلی میک اپ کر لینا چاہیے بیفور اناؤنسمنٹس. میرا تو خیال ہے پرسنلی, میں آپ کے ساتھ پہلے بھی بات کر چکا ہوں اس پہ, میرا خیال ہے کہ ہمیں IMF کے پاس بہت جلد چلے جانا چاہیے تھا اور ابھی بھی چلے جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جو ڈیسیشنز ہیں ایکسچینج ریٹ والی, انٹرسٹ ریٹ والی اور یہ جو پرائسز والی, یہ ہمیں بہت پہلے لے لینی چاہیے تھی. بلکہ پچھلی حکومت نے جولائی 2017 سے ہم جو $8 بلین ضائع کر بیٹھے ہیں, وہ بے وجہ ضائع کر بیٹھے ہیں, بے وقوفوں کی طرح ضائع کر چکے. میرا خیال اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے کیوں کی ہے. نمبر 2, ایکسچینج ریٹ ان کو بہت جلدی نیچے لے جانی چاہیے تھی, جہاں جانی چاہیے جو بھی ہے وہ ان کے نظریے میں. انٹرسٹ ریٹ کو بھی اوپر کر لینا چاہیے تھا. دوسری چیز جو سی ہے نظامی صاحب, میرا تو خیال ہے کہ یہ جو بات ہے کہ ہم دوست ملکوں سے پیسے لے رہے ہیں اور اس سے اپنا فائنانسنگ گیپ پورا کر رہے ہیں, یہ ایک بے وقوفی ہے. ہمیں IMF سے زیادہ اچھی ڈیل ملے گی, دوست ملکوں سے اچھی ڈیل نہیں ملے گی. ہمیں IMF کے ساتھ چلے جانا چاہیے کیونکہ پالیسیز تو ہم نے وہ کرنی ہے چاہے ہم IMF کے ساتھ جائیں کہ نہ جائیں. باقی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر سے یا فائنانس منسٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, فائنانس منسٹر کو پتہ ہوتا ہے فارن پالیسی کا, بالکل میں مانتا ہوں, پر یہی ہماری خامی ہے, یہی ہماری حماقت ہے. اس سلسلے کو ختم کر دیں. بلکہ فائنانس سیکرٹری کو سینٹرل بینک کے بورڈ پہ نہیں ہونا چاہیے, فائنانس منسٹری اور سینٹرل بینک کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, علیحدہ علیحدہ کر دیں. بلکہ میں تو آگے بھی جاؤں گا, میں کہوں فائنانس منسٹری اور پلاننگ کا بھی کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی علیحدہ کر دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب سچویشن یہ ہے کہ ڈالر کے بارے میں اب ایک جب IMF کا وفد یہاں پر آیا ہوا تھا تو اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ڈالر کو اس کے حال پر چھوڑ دیں, جہاں جاتا ہے اس کو خود اپنی جگہ بنانے دیں. آپ کے خیال میں کیا وہ صحیح پالیسی ہوگی؟ اس کو یہی تو کہہ رہے ہیں وہ, ریموو, I think that's what he's saying.
اچھا آپ یہی بات غالباً کہہ رہے تھے. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں. جی بڑی سمپل ہماری پالیسی یہ ہونی. دیکھیں جی ایکسچینج ریٹ پالیسی ایک اور ٹریجڈی ہے. میں نے نظامی صاحب آپ کو ایک چارٹ بھیجی تھی, پتہ نہیں آپ لگا سکتے ہیں کہ لگا سکتے ہیں. ابھی چلائی آپ نے ایکسچینج ریٹ پالیسی اسکرین پہ چلا دی ہم نے. اچھا چلا دی, گڈ. اچھا ذرا میں آپ کو پھر اس کے بارے میں بتا دوں. ایکسچینج ریٹ پالیسی ہمارے سینٹرل بینک اور منسٹری آف فائنانس اور ہمارے کسی اکانومسٹ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ایکسچینج ریٹ پالیسی کیا ہے. ہم لوگ ایکسچینج ریٹ پالیسی میں ایک قسم کے جنگل میں رہ رہے ہیں. اور میں ابھی 2 کامنٹیٹرز کو سن رہا تھا کسی اور چینل پہ, میں نام نہیں لیتا, وہ اتنی بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہیں ایکسچینج ریٹ پالیسی کو, مجھے شرم آ رہی تھی کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جی ایکسچینج ریٹ پالیسی کیا ہے ہمارے یہاں. سینٹرل بینک نے کوئی 50 سال سے ایکسچینج ریٹ پالیسیز کو کہتے ہیں اوور ویلیوڈ رکھی ہوئی, یعنی کہ ڈالر کو سستا رکھا ہوا ہے. ڈالر کو اتنا سستا رکھا ہوا ہے جو ریالٹی سے ان ٹچ نہیں ہے. اسی وجہ سے نظامی صاحب آپ کے دوست میرے دوست کائنز منگواتے ہیں اور آؤڈیز منگواتے ہیں اور یاشی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری سائڈ پہ ہم نے ایکسپورٹس کو سبسڈی ایکسیسو دی ہوئی ہے. ایک پالیسی ہماری بہت ان ریئلسٹک رہی ہے اور ہم اس وجہ سے 5 کرنسی کرائسس کروا چکے ہیں اپنے ملک میں. پہلا ہوا تھا نظامی صاحب آپ کو یاد ہوگا 73 میں, جبکہ میں پڑھ رہا تھا باہر, مجھے یاد ہے پکا. دوسرا ہوا تھا 80s میں جبکہ یہ اپنا ضیاء الحق کی حکومت میں. تیسرا جو سب سے بڑا ہوا تھا وہ ہوا تھا جب فارن کرنسی ڈپازٹس کے بارے میں. اور آج میں سن رہا تھا ایک اور کامنٹیٹر فارن کرنسی ڈپازٹس کے بارے میں اتنی عجیب باتیں کر رہا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. فارن کرنسی ڈپازٹ ایک سینٹرل بینک کی حماقت تھی, بہت بڑی حماقت تھی جو ہسٹری میں لکھی جا رہی ہے. اس کے وجہ سے ہم نے جو ڈالر کی قیمت ہے 44 سے لے کے 60 تک ایک دن میں جاتے ہوئے دیکھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ آ جائیں 2008 میں, اگین سینٹرل بینک کی بہت بڑی حماقت تھی کہ 6 سال انہوں نے 60 پہ ایکسچینج ریٹ فکس کر دی آرٹیفیشلی. اس کے بعد ہمارا کرائسس آیا, ہم 60 سے 90 پہ گئے. اب یہ اگین حماقت تھی اسحاق ڈار کی, جو سب کہتے ہیں سمجھ گئے سب کہ یہ اس نے فکس رکھا. پر اس کے بعد پھر سینٹرل بینک کی اور حماقت تھی کہ اسحاق ڈار تو چلا گیا نا, پر اس کے بعد پھر بھی انہوں نے 7-8 بلین ڈالر ضائع کر دیے. بے وقوفوں کی طرح بھی ایکسچینج ریٹ پالیسی تک چھوڑ دیتے. ایکسچینج ریٹ پالیسی جو ہے وہ ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے. بیماری اندر ہوتی ہے, ٹیمپریچر باہر ہوتا ہے. آپ کو اندر بیماری کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے, ٹیمپریچر کو آپ روک نہیں سکتے. بیماری کو ٹریٹ کریں تو ایکسچینج ریٹ ٹھیک آ جاتی ہے. اب ٹرکی نے ایکسچینج ریٹ کی بیماری کو ٹھیک کیا, ان کا لیرا جو ہے 8 سے 4 پہ واپس آ گیا, 6-5 پہ واپس آ گیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات ٹھیک کی, لیکن یہاں جو سارے نیم حکیم اکٹھے ہوئے ہیں, میں نے حیران ہوتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہر حکومت کا بیڑا غرق کرنے والے ہیں, اس حکومت کے بھی معاشی مشیر بنے ہوئے ہیں. آپ مجھے کہیں نظر نہیں آتے, آپ جیسی جو لوگ جو کہ اس بارے میں ماہر ہیں. اور پھر یہ جو آپ نے پروفیشنلزم کی بات کی, کیا اسٹیٹ بینک کی جو قیادت ہے وہ ٹھیک ہاتھوں میں ہے؟ کیا فائنانس منسٹری میں جو بابو ہیں وہ پرانے رنگ میں نہیں رنگے گئے, وہ سب کو الو بنا رہے ہیں؟ دوسری طرف میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں ایک اسد عمر صاحب کے آج کے بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ برآمدات بڑھ رہی ہیں, خسارہ کم ہو رہے ہیں, کسی قسم کی ہجانی کیفیت نہیں ہے, ملک میں جلد باری سرمایہ آئے گی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو اشاریے ہیں وہ مثبت ہیں, معیشت کے تمام اشارے بہتری کی طرف گامزن ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, اور معاشی صورت مطلب غلط فہمیاں پھیلانے سے گریز کیا جائے. اب مجھے بتائیں کہ جو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک طرف ہیں, پوری قوم جو ہے وہ ڈیفرنٹ پیج پہ ہے, یہ کون ان کو ایڈوائز کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو میں نظامی صاحب بہت باری کہہ چکا ہوں, ہم نے حکومت میں جو نظام بنایا ہوا ہے, جو ہم نے لارڈ مکالے کا نظام قائم رکھا ہوا ہے کہ کلونیل بیوروکریسی, اس کے کلونیل پرکس, اس کے کلونیل پلاٹس وغیرہ سب کچھ قائم رکھا ہوا ہے, تو ہم اس نظام میں وہی کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو کلونیل نے ہمارے پاس چھوڑ کے گیا تھا. وہ ہے کنٹرول اینڈ ایکسٹریکشن. ہمارے پالیسی بنانے کی ہماری بیوروکریسی میں سخت ہی نہیں, نہ کیفیت ہے نہ کیپیسٹی ہے. ہمارے پاس یہی ہر ادارے میں یہی چیز ہے. اور اس کا سب سے بڑا اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ تیل میں ہم نے انرجی میں, الیکٹریسٹی میں, بجلی میں ہم نے خسارہ جو ہے ہمارا 11 سال کا وہ 3 ٹریلین روپے ہے, جو کہ بہت بڑا خسارہ ہے. وہ اب ایجوکیشن بجٹ سے بھی زیادہ ہے. ہم نے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا, بلکہ 1.2 ٹریلین اور کھڑا ہے. ہم بجلی کا نظام سالو نہیں کر سکے 11 سال میں, مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے. اس کے بعد تو حکومت کے میں کیا کہوں. اس کے علاوہ ہم نے گیس کا نیا نظام کھڑا کر دیا جہاں خسارے ہیں. اس کے علاوہ ویٹ کا نظام ہے, اس میں خسارے ہیں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سوئیز کے خسارے ہیں. ہمارے پاس کسی
گورنمنٹ کے ادارے میں کیپیسٹی نہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے. اس کے لیے ہمیں بہت ڈیپ ریفارم چاہیے. جو اچھی بات ہے کہ اس حکومت نے پہلی دفعہ ریفارم کی بات کی ہے جو پچھلی حکومتیں بات نہیں کرتی تھی. اس حکومت نے پہلی باری کہا گورنمنٹ ہاؤس کی دیوار گراؤ, جو بھی کچھ ہے چاہے سمبولک ہے پر ایک بہت بڑا ریفارم ہے, ہونا چاہیے. اس حکومت نے پہلی باری کہا سول سروس ریفارم کرو, جو ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے. ایس او ایز کے کہہ رہے ہیں ہم بنا دیں گے وہ ہولڈنگ کمپنی, ضرور بنائیں. اب دیکھتے ہیں اپوائنٹمنٹس کیسی کرتے ہیں. وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ پرانے نظام والے لوگ لے آتے ہیں. اگر نئے اچھی اپوائنٹمنٹس کر سکتے ہیں لوگ تو ضرور کریں, میں تو اس کے بالکل ساتھ ہوں. جی پڑھے لکھے لوگ تو ہونا چاہے کوئی بھی ہوں, کم از کم اپنا کام تو جانتے ہو نا. یہ تو نہیں کہ صرف تصویریں کھنچوانی ہیں اور تقریریں کرنی ہیں. اور خدا را میں تو ان کو کہتا ہوں تقریریں اب تھوڑی بند کر دیں, تھوڑی دیر کے لیے چلنے دیں نظام کو خود ہی. یہ تقریروں سے بھی بہت انفارمیشن ملتی ہے لوگوں کو. بلکہ ہم سینٹرل بینک کو, میں تو 5-6 پتہ نہیں کتنے سینٹرل بینکس کو ایڈوائز کر چکا ہوں. سینٹرل بینکس کو ہم ایڈوائز کرتے تھے کہ جو تقریر ہوتی ہے وہ انفارمیشن ہوتی ہے. You must be careful on what information you give to the economy. وہ اکانومی کی ایک قسم کی تقریر میں انفارمیشن دینے کے طریقے ہوتے ہیں. That is leading the economy. That is giving the information to lead them on. یہ ذرا تھوڑا سا اگر یہ سمجھ جائیں تو بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے, رائٹ. ڈاکٹر صاحب ایک مختصر بریک ہمیں لینا ہے, آپ کے بعد واپس آ کر کچھ اور چیزیں آپ سے اکانومی کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں. اور پھر میں چاہ رہا تھا کہ ایگزیکٹلی آپ جو اسد عمر صاحب سے کیا اتفاق کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوپس اپنی ہائی رکھیں, پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, یہ چیلنجز ابھی بھی بہت ہائی ہیں. اور کچھ ایک دو پرٹیننٹ کوسچنز بھی ہیں. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر ندیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسا لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اکنامک پالیسی ہے وہ 3 چیزوں پر بیس کر رہی ہے, ایکسپورٹس پر, انویسٹمنٹس پر اور ریمیٹنسز پر. کیا یہ صحیح ڈائریکشن ہے آپ کے خیال میں؟ اور خصوصاً اس وقت کہ جب خود فروخ سلیم صاحب نے بھی یہ تسلیم کیا کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ $38 بلین کراس کر گیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ $18 بلین کراس کر چکا ہے. تو آپ کو صحیح ڈائریکشن لگ رہی ہے ان فگرز کے ساتھ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیے جی, ہم ہمیشہ سطحی لیول پہ رہ جاتے ہیں. جو ٹریڈ ڈیفیسٹ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یہ سطحی چیز ہے. ایک اکانومی جو پروڈیوس کری, اگر میں ایک بندہ ہوں جو کچھ چیزیں بنا رہا ہوں تو میں نے باہر مارکیٹ میں بیچنی ہے اور مارکیٹ نے میرے سے خریدنی ہے. تو اگر نیچے جائیں تو نیچے یس آف کورس جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے پاس پروڈکشن کیا ہے, ہمارے پاس سکلز کیا ہیں, ہمارے پاس کام کے طریقہ کار کیا ہے, اس میں یس انویسٹمنٹ ضروری ہے. بٹ ایکسپورٹس پہ جو ہم اتنا زور دیتے ہیں, میں اس پہ بڑے سالوں سے لکھ چکا ہوں, 20-25 سال سے لکھ چکا ہوں. نظامی صاحب کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹس تب ہوتی ہیں جو ڈومیسٹک کامرس ہو. اگر آپ کے پاس کچھ ٹریڈ کو گھر میں ہو رہی ہے تو وہ باہر نکلتی ہے. جیسے کہ بڑے سمپل بات ہے, میکڈونلڈ پہلے شکاگو میں بنتا ہے, جب شکاگو میں مقبول ہو جاتا ہے پھر الینوائے میں جاتا ہے جو اسٹیٹ ہے, اس میں مقبول ہو جاتا ہے تو پھر امریکہ میں جاتا ہے, اس کے بعد باہر نکلتا ہے. ہم چاہتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے ٹی شرٹس یا کنو ایکسپورٹ کر دیں, ان کی تو ویلیو کچھ نہیں ہوتی. اگر ہم یہاں کوئی برانڈ نیمز, کوئی اچھی چیزیں نہیں بناتے جو ہم ڈومیسٹکلی خریدنے کو تیار ہوں, جب ڈومیسٹکلی لوگ خریدنے کو تیار ہوتے تو باہر جاتے. تو اس لیے میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ ڈومیسٹک کامرس کی طرف ہم غور کریں. ہمارا ڈومیسٹک ٹریڈ اور کامرس اتنا گندا ہے جس کے اندر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں, تو ایکسپورٹ کرنی بہت مشکل ہے. پھر ہم ایکسپورٹر کو سبسڈی دے کے ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم ایکسپورٹر کو سبسڈی دے کے ایکسپورٹ کرنا ہے, اس کا یہ مطلب ہے ہم فارنرز کو ایکسپورٹ کریں. یہ بالکل غلط بات ہے. میں کئی دفعہ لوگوں کو یہ دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس, یہ میرے پاس جو چیز ہے اس کا نام آپ سب کو پتہ ہے, آئی فون ہے. یہ آئی فون بنتا چین میں ہے. سب سے بڑی کمپنی دنیا کی, خیر اب سیکنڈ لارجسٹ کمپنی دنیا کی جو ہے وہ ایپل کمپنی ہے جو سلیکن ویلی میں ہے. وہ کمپنی صرف ڈیزائن اینڈ مارکیٹنگ کمپنی ہے, اور وہ ایک فون پہ $500 لیتی ہے. ہم ایک ٹی شرٹ پہ $100 لیتے ہیں, سوری. تو ہمیں مارجنز پہ غور کرنا ہے, برانڈ نیم سے غور کرنا ہے. اچھا, انویسٹمنٹ میں جو اس حکومت کا جو پرابلم ہے, جو باقی سب حکومتوں کا, ہماری سب حکومتوں کا یہی پرابلم ہے. دیکھیے اس حکومت کو صرف نہیں, کیونکہ ہماری جو اندر سے کیپیسٹی ہے, جو سیکٹری ہیں وہی لوگ ہیں, وہ ہر کسی کو سمجھاتے ہیں باہر بھاگو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے پیچھے. اچھا, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیا کرتی ہے؟ جب وہ یہاں آتی ہے تو 1000 تو مراتے لیتی ہے, ٹیکس فری, یہ وہ وغیرہ, جیسے سوزوکی وغیرہ ہیں, ہونڈا ہیں, انہوں نے ہمیں کیا دے دیا؟ آج تک ہم سے لے ہی رہے ہیں, دے تو کچھ نہیں دیا. تو میرا تو خیال ہے یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے پیچھے بھاگنا بھی بڑی دقیانوسی بات ہے. یہ 60s کی بات. پھر ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر اگین 60s کی بات ہے. آج کل کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات نہیں کرتا, اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوتی بھی کچھ نہیں.
اگر آپ اپنی ریسرچ نہیں کر رہے تو آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے. یہ سوچنا کہ ہم جاہل رہیں گے اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر لیں گے یہ بڑی بیوقوف والی بات ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہم 1960s کا ماڈل, محبوب الحق کا ماڈل, محبوب الحق کو میں بہت سلام پیش کرتا ہوں, اس کا ماڈل ابھی تک چل رہا ہے. محبوب الحق کے بعد کوئی اکانومسٹ اس ملک میں نہیں آیا, ہم سب فارغ ہیں, ہماری کوئی بات نہیں سنتا. محبوب الحق کی بات سب سنتے ہیں. نواز شریف صاحب محبوب الحق کے بڑے بڑے پروجیکٹس بنا رہے تھے, سڑکیں بنا رہے تھے, یہ کر رہے تھے, یہ لوگ وہ کر رہے ہیں. ہم نے سڑکیں بھی بنا لی, ہم نے LNG بھی لگا لی, ہم نے بجلی بھی لگا لی, گروتھ ریٹ ہماری 4% پہ ہے, تو فائدہ کیا ہوا؟ ہاں ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ بتائیں کہ یہ آپ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جو ہمارا سٹرکچر ہے وہ بھی وہی ہے. ہر حکومت آتی ہے, وہ وہی لوگ جو کہ پہلے بھی حکومت کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک نیا اکنامک ایڈوائزری بورڈ بن جاتا ہے. اب بھی اسی قسم کے لوگ جو ہیں, جو نام نہاد اکانومسٹ ہیں, وہ ایڈوائز کر رہے ہیں. تو ان کی ایڈوائز کو مختلف طرح ہوگی, جو پچھلی حکومتوں کو انہوں نے بیڑا کر رکھی ہے, ان کا بھی کریں گے. دیکھیں جی, دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو منسٹری آف فائنانس ہے, میں آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں 3 سال. جو اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کے بارے میں جو بیوروکریٹ سوچتے تھے, وہ یہی سوچتے تھے کہ ہاں ان کو بلا لو, یہ آ جائیں گے, ہماری 2-4 باتیں کریں گے, خوش ہو جائیں گے, چلے جائیں گے. کام تو ہم نہیں کرنا ہے نا, باقی ڈیسیجن تو ہماری ہیں. تو ٹھیک ہے, آنے دو ان کو خوش کر دیں گے, کھانا کھلائیں گے, تھوڑی ان کی باتیں سن لیں گے, بھیج دیں گے باہر. دوسری جو چیز ہے کہ یہ جو اکنامک ایڈوائزری کونسل کے لوگ ہیں, یہ بیشتر لوگ کنسلٹنٹس ہیں, ڈیفڈ کے, ورلڈ بینک کے اور ایسے لوگ. تو یہ اپنی کنسلٹنسی چلاتے ہیں اس چیز سے کہ یہاں آ کے جو باتیں کرتے ہیں وہاں جا کے کنسلٹنسی پہ بیچتے ہیں. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کوئی حکومت نہیں چلتی. میں آپ کے پاس آ جاؤں نظامی صاحب, میں آپ کا ایڈوائزر لگ جاؤں آپ کے اخبار میں, اور ایڈوائزری کا میرا یہی مطلب ہو کہ میں صرف آپ مجھے کہیں بھئی آ کے چائے پی لیا کرو میرے ساتھ, تو آپ میری ایڈوائز کو ٹرسٹ کریں گے؟ یا تو میں آپ کے ساتھ آ کے کام کروں, اپنی ریپوٹیشن لگاؤں, آپ سے پیسے لوں, طریقے سے کام کروں, آپ میرا کام دیکھیں. وہ نظام ہم بناتے نہیں, کیونکہ کام تو کرنے والے تو بیوروکریٹس ہیں, ڈیسیجن لینے والے تو وہ ہیں. تو یہ تو ایک لفظی کام ہے, کنسلٹنٹس کو ہائر کر لیا, ورلڈ بینک ڈیفڈ کو خوش کر دیا. ہماری اپنی, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ بے شک ٹیسٹ کر لیں, آپ اپنے کسی بچے کو لگائے اور آپ ٹیک چیک کریں, آپ ساری حکومت کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں جو ڈپارٹمنٹس کی ہے, کسی کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. اگر کوئی پالیسی نظر آئے گی آپ کو, وہ صرف نظر آئے گی جو کسی ڈونر نے یا کنسلٹنٹ نے بنا کے دی ہوئی. آپ چلے جائیں اگر انڈیا آفس, آپ دیکھیں. آخر میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا میں نے, جو پہلے کر چکے ہیں ہم ایکچولی, کہ آپ جو اسد عمر صاحب کی آپٹیمزم ہے, کیا کس حد تک شیئر کرتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں جی, اسد عمر کی جو آپٹیمزم ہے وہ اس حد تک یہ ٹھیک ہے کہ کرائسس ہمارا جو ہے ایکسچینج ریٹ گر رہی ہے, انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے, تو یس کرائسس کم ہوگا, اور یس ایکسپورٹ تھوڑی سی بڑھیں گی, اور یس امپورٹ تھوڑی سی کم آئیں گی, تو ایک حد تک پرابلم سالو ہو جائے گا, پورا نہیں سالو ہوگا. بٹ یہ پرابلم آج کا نہیں ہے, پرابلم اگلے 3-4-5 سال کا ہے, کیونکہ جب فنڈ میڈیم ٹرم سیناریو بناتا ہے تو 5 سال کا پرابلم دیکھتے ہیں, پرابلم آگے بھی چلے گا. اس پرابلم کو آگے کو سالو کرنے کے لیے ہمیں اسٹرکچرل ریفارم کی طرف آنا ہے. وہ اسٹرکچرل ریفارم اسد عمر صاحب بھی ڈیفائن نہیں کر رہا ہے. نمبر 2, یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے 4% گروتھ, 5% گروتھ, دیکھیے جی ہمیں چاہیے گروتھ 8%, تب ہمارے بچے جو بار بار بڑھ رہے آبادی میں, وہ بچے امپلائی ہوئیں گے. 8% گروتھ سے کم تو میں سمجھتا گروتھ کا فائدہ ہی کوئی نہیں, چھوڑ دیں اس کو, بھول جائیں, وہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے. 4-5% ہماری اکانومی ویسے ہی گرو کرتی ہے اگر حکومت کچھ بھی نہ کرے, بلکہ اگر حکومت پیچھے ہٹ جائے, کچھ بھی نہ کرے, شاید اکانومی 8 پہ چلی جائے. مسئلہ یہ اسٹرکچرل ریفارم کی طرف 100 ڈے ایجنڈا میں بات تو کرتے ہیں, پر ابھی تک نکلا کچھ نہیں. یہ محنت کر کے انہوں نے 5 پہ رکھی ہوئی ہے, ورنہ 8 پہ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ ڈاکٹر ندیم صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اب نظامی صاحب 2-3 چیزیں شیر اصل باتیں کی, بہترین, بہت اچھی, کافی سارے کانسیپٹ میرے خود جو ہے وہ کلیئر ہوئے. اچھا, اب ایک تو میں عمران خان صاحب پر واپس آپ کو لے جاتا ہوں. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کل مختلف اداروں سے اپنے شکووں کا اظہار کیا, اور سپریم کورٹ سے, چیف جسٹس صاحب سے بھی بڑے سافٹ سے ورڈز کے ساتھ کیا, لیکن کیا. اور نیب کے بارے میں پھر انہوں نے کہا کہ میرا بس چلے تو یہ 50 لوگ اندر ہوں تو نیب شاید ان کے خیال میں پورا کام نہیں کر رہی. تو مختلف اداروں سے گلے میں مختصراً عرض کرتا ہوں آپ سے, پارلیمنٹ کو ان سے گلا یہ کہ وہاں ان کی میجورٹی نہیں ہے, اپوزیشن سے وہ کو منہ نہیں لگانا چاہتے, کل انہوں نے کہہ دی. اب وہ کہتے ہیں میں لیجسلیشن آرڈیننس کے ذریعے کروں گا. اس کا مطلب پارلیمنٹ ریڈنڈنٹ ہو گئی نا, جو اپوائنٹڈ صدر ہے اس کے ذریعے وہ حکومت چلائیں گے. تو ایک تو جمہوری ادارہ سب سے بڑا جو ہے اس کو وہ فارغ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سے جو نظریاتی طور پہ مجھے کافی عام آنگل لگتی ہے ان کی, ان سے گلا یہ
کہ وہ عثمان بزدار کو بلا کے پوچھتے کیوں ہیں؟ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، کیوں نہیں پوچھتے بھائی؟ آپ خود کہتے ہیں کہ آپ ریاست مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، کیوں نہ پوچھیں؟ اگر سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہے بلکہ سٹنگ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں تو عثمان بزدار صاحب کو عثمان سے اترے ہوئے؟ نہیں، انہوں نے اس بات پہ نہیں شکوہ کیا، انہوں نے شکوہ اس بات پہ کیا کہ چیف ایگزیکٹو کو یہ اختیار تو دیں نا کہ وہ ایک پولیس آفیسر کو بلا سکے. پوچھے نا ان کو کوئی بیسک ہمیں کو پوچھے نا. زلفی بخاری جو ہیں جو برطانیہ کے شہری ہیں وہ ایک لوپ ہول لے کے یہاں بیٹھے ان کو کوئی نہ پوچھے. اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. پھر آپ آ جائیں اسٹیٹ بینک کو کہتے ہیں اس کی یہ بغیر مجھ سے پوچھیں ان کو بھی ہم ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے جی. نیب کے بارے میں آپ نے خود کہہ دیا کہ بڑا سست ہے. وہ 50 لوگ اندر کام ہی نہیں کرتے. تو بھائی مجھے بتائیں میڈیا کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے. تو آپ بتائیں کہ خان صاحب اچھا ایک ہی ادارہ جس سے وہ خوش ہیں وہ افواج پاکستان ہے. وہ کہتے ہیں وی آر آن دا سیم پیج. چلیں یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان میں افواج پاکستان جو ہے اور جو سیاسی حکومت سیم پیج. لیکن ایک بات کہتے ہیں جی وہ منشور سے اتفاق کرتی ہے. دیکھیں الیکٹڈ گورنمنٹ کا کوئی بھی منشور ہو وہ الیکٹڈ ہو تو فوج بائی ڈیفینیشن تو ان کے ساتھ ہے. یہ مجھے کوئی کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا. نہیں وہ اصل میں ریلیٹ کرتے ہیں نا کہ ماضی کی حکومتوں میں چونکہ ایک سیم پیج پر نہیں رہے. ماضی کی حکومتوں میں جو ہوتا رہا یہ کوئی اچھا تو نہیں ہوتا رہا. تو اس لیے وہ یہ ماضی کی حکومتوں یا ماضی کی فوجی قیادتوں کو دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن آج کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس میں اگر آپ سارے اداروں کو دھتکاریں گے تو کیا آپ اس ملک میں جو جمہوری پارلیمانی نظام ہے اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں یا کسی اور قسم کا نظام کو فروغ دینا چاہتے ہیں؟ صحیح ہے. میرے ذہن میں جو تشویش اٹھتی ہے کل کی سارے انٹرویو کا میرے نزدیک یہ محاصل ہے. اچھا اب صحیح ہے. اب ایک تو عمران خان صاحب ہوپ فل نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں گھبرائیں مت ہو جائے گا چیزیں جو کیسے. لیکن میں بھی آیا شیئر ایک آپٹیمزم. ہمارے پاس آپشن بھی کوئی نہیں ہے. وہ الیکٹڈ لیڈر ہیں ان کے لیے جتنے ٹیل ونڈ ان کو مل رہی ہے نا مطلب موافق ہوا شاید پاکستان کے جب سے جمہوریت بحال ہوئی ہے کسی حکمران کو نہیں ملی تھی. لیکن میں شوکت عزیز کے دور تو تھی موافق نا. وہ تو ایک پرویز مشرف صاحب اوپر بیٹھے تھے. اب اس کے باوجود اگر یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پاتی تو یہ بہت بڑی. اب ایک ڈیڈ لاک تو آ گیا نا جی وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے. کل انہوں نے واضح کیا انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی جیل سے آ کر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دنیا پر ہنسے گی دنیا کے یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. تو یہ تو ایک ڈیڈ لاک نہیں ہو گیا. اب کیسے ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا مسئلہ حل ہوگا؟ نا کمیٹی بنے گی نا بات آگے بڑھے گی. کیسے گورننس ہوگی کیسے کام چلے گا؟ پہلے تو یہی ہوتا رہنا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا تھا. اب یہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے یہ صوبے میں ہو سکتا ہے. یہ ایک بات ان کی وجہ سے تھوڑی سی اس میں تھوڑا سا وزن ہے کہ خاص طور پہ اس کے آپٹکس ٹھیک نہیں ہوں گے جب وہ کیسز بھگت رہے ہیں. جو میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت سارے لوگوں سے پہ بحث کی جا سکتی ہے کہ یہ پولیٹیکل وینڈیٹا ہے یا واقعی ہے یہ. لیکن کیسز تو ہیں نا اس وقت. اس صورت میں کوئی نہ کوئی اسپیکر کو کمپرومائز کرنا چاہیے. کوئی اور اپوزیشن سے آدمی ہو جائے جیسے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں بلاول کو لگا دیں. بلاول کو مطلب ہے کہ اس میں کوئی شخصیت کے تابع نہیں کرنا چاہیے کرائسس کو. اپوزیشن کو نہیں کریٹ کرنا چاہیے. صحیح ہے. تو یہ اب اس کا حل مطلب نکلے گا کیا؟ مطلب نظر تو نہیں آ رہا فی الحال کیونکہ اپوزیشن اس پر ایسا لگتا ہے کہ ضد بنا لی ہے. اپوزیشن نے بھی کوئی اور نام نہیں دے رہی تو بات آگے بڑھ نہیں رہی. پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کر پا رہی. کمیٹیاں پارلیمنٹ تو کئی وجہ سے نہیں نا کی جا رہی. ایک تو یہ ایک تو صرف نہیں مختلف کمیٹیاں نہیں بنی نا. مختلف کمیٹیاں فارم مسئلہ یہ کہ پارلیمنٹ کے بارے میں جب یہ کہا جائے کہ آپ چور ہیں اور آپ کی جگہ جیل میں ہیں تو آپ سے کیسے تعاون کریں گے؟ اچھا ایک اور چیز بھی ہے ویسے مجھے اچانک سے یاد آ گئی. میں ویسے تو چاہ رہا تھا کہ اس پہ پراپر ہم ایک سٹوری کریں. وہ ہو سکتا ہے ہم اس پر تھوڑا سا کام بھی کریں. بہت سارے ادارے ایسے ہیں جس پر 100 دن مکمل ہو گئے ہیں لیکن اس پر حکومت کی کوئی توجہ نہیں. اس کا سربراہ موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر پنجاب کا ہی چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے. بڑا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا جب سے سبا سادے گئی ہیں یعنی ان کا ٹینور ختم ہو گیا تو کوئی نیا سربراہ ابھی تک گورنمنٹ نے اپوائنٹ نہیں کیا. اسی طرح سے غالباً جو بیت المال پنجاب کا کوئی سربراہ موجود نہیں ہے. بہت ساری سفارتی جو جہاں پہ سفیر پولیٹیکلی اپوائنٹڈ تھے وہ ریزائن کر چکے ہیں. وہاں سفیر نہیں لگا سکے ہم. تو مطلب ہے کہ تو یہ ادارے تو ہوا میں معلق ہوئے ہیں کام نہیں کر پا رہے فنکشنل نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر بھی کام کرے. تو میں نے کسی سے پی ٹی آئی کے کچھ جو ذمہ داران ہیں پنجاب میں ان سے بات کی اس سلسلے میں تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی نیپوٹزم نہ ہو جائے کوئی اپنے بندے نہ ایڈجسٹ کر لے. تو اس پر ایک کمیٹی بن رہی ہے. وہ کمیٹی پھر فیصلہ کرے گی کہ کس کو کہاں میرٹ پر تاکہ کام ہو. اچھی بات ہے چلیے اگر یہ انٹینشن ہے تو پھر لیکن ہونا ذرا تھوڑا سا سپیڈ اپ چاہیے کیونکہ وہ سارے ادارے سفر کر رہے ہیں. نیپوٹزم کا تو اب کیا نیپوٹیشن پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے. کئی اس کی
اب تو خان صاحب نے برا منایا اس بات کا کہ زلفی بخاری بھی اسی. وہ کہتے ہیں چیف صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ نیپوٹزم کی وجہ سے زلفی بخاری اور کیا ان میں کیا مجھے بتایا. چیف صاحب نے کیا دیا تھا نا زلفی, تم اگر دوست ہوگے تو کسی کے ہوگے, یہاں پہ ذرا تمیز سے کھڑے ہو. تو چیف صاحب نے چونکہ ہاں میں موجود تھا, تو ظاہر ہے وہ ایک صرف زلفی بخاری کی انسلٹ نہیں تھی, وہ پرائم منسٹر کی انسلٹ بھی تھی جن کے وہ دوست ہیں. تو وہ ان کو فیل ہوئی ہے, کل پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کو وہ انسلٹ فیل ہوئی ہے خود بھی, جو جس کا انہوں نے شکوہ بھی کیا. اینی وے بہت شکریہ نظامی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا. اللہ حافظ.